الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو انسان مانگتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور ان نعمتوں کی قدر یہی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کیا جائے۔ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا۔ یہ اسلام ہمیں ماں کی گود میں ملا، پھر اس ذات نے اتنا بڑا کرم کیا کہ جس ذات نے ہمیں یہ ملک عطا کیا کہ ایسا ملک جس کے قوانین، جس کے دستور اسلامی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا کر دیا اور ایسا ملک عطا فرما دیا۔ جغرافیائی طور پر تو ہے ہی کئی نعمتوں کا یہ ایک قسم کا گڑھ کہہ لیں یا کتنے انعامات ہیں، جغرافیائی طور پر دیکھا جائے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اگر ہم اپنی قانون سازی کو دیکھیں اور دستور کو دیکھیں تو کتنا پیارا جملہ ہے ہمارے دستور میں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قرآن و حدیث سے منافی کوئی قانون پاس نہیں ہوگا۔ ہمارے دستور کے اندر لکھی ہوئی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ کتنا بڑا انعام ہو گیا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت کے منافی۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کچھ جو ہم نہیں نبھاتے، یہ گلہ ہے یعنی سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے اور اپنے وساطت سے آپ سے کہ جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں کاش وہ لوگ قرآن اور حدیث کو بھی جاننے والے ہوتے اور اپنے دستور کو بھی جاننے والے ہوتے۔ یہ المیہ ہے ہمارا، نہ قرآن و حدیث کا پتہ ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے کچھ بھی شدھ بدھ ہوتی، کچھ بھی مطالعہ ہوتا تو وہ بیانات آپ نہ سنتے جو آج آپ سن رہے ہیں، وہ نہ پڑھتے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اخباروں کے اندر، جس سے سیدھی سی بات لگتی ہے کہ یہ بندہ دور دور تک قرآنی تعلیم سے واقف نہیں ہے، دور دور تک۔ یہ نہیں ہے کہ تفاسیر پڑھنی پڑیں گی واضح۔ میں ابھی قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے یہ 10-15 منٹ کے اندر 4-5 آیتیں رکھوں گا، یاد کرنا چاہیں یاد کر لیں، آیت نمبر بھی بتاؤں گا، ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، کوئی باریک بینی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی باریک بینی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں اس چیز کی قدر ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے انعامات سے نوازا ہے جو ہم نے مانگے نہیں، بن مانگے دی ہیں چیزیں، تو اس کی قدر کریں، ہم اس ملک کی قدر کریں اور اس ایمان والا ہونے کی قدر کریں۔ اور اپنے آپ کو، میں نے سورۃ البقرہ کی آیت خطبے کے اندر 208 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، 17ویں پارے کے اندر کچھ لوگ ہیں ایسے اللہ کے بندوں میں سے جو بارڈر پہ چلتے ہیں، اب وہ حالات دیکھتے ہیں، اسلام کے حالات بہتر ہیں تو ادھر، ادھر کے بہتر ہیں تو ادھر،
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب وجهه على الدنيا خسر الدنيا والآخرہ. یہ دونوں چیزیں برباد کرتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی. تو کیا ہے؟ پورے اسلام میں آؤ. پورے اسلام میں آنے کے لیے جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، سب سے پہلے ہم ذہنی طور پر اور ایمانی پختگی کے ساتھ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ میرا رب میرے بارے میں، میرا رب تمام مسلمانوں کے بارے میں جو حکم دے رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے. وہ میرے لیے بہتر ہے، وہی بہتر ہے، وہ نہیں بلکہ وہی بہتر ہے. کیوں؟ وہ خالق ہے، خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والا ہی جانتا ہوتا ہے کہ اس مشینری میں جہاں فالٹ آئے گا اسے کیسے صحیح کیا جائے گا، جہاں خرابی آئے گی کیسے صحیح کیا جائے. ہم ایسا ہی کرتے ہیں. عام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، گھر کی گھریلو استعمال کی، کمپنی کے بندے کو بلاتے ہیں، آدھے منٹ میں مسئلہ حل کر کے چلا جاتا ہے، اور اناڑی ہو تو وہ سارا کھول کے رکھ کے دیتا ہے، پہلے سے بھی خراب کر کے جاتا ہے. کیوں؟ اس کمپنی نے باقاعدہ وہ بندے تیار کر کے رکھے ہیں جو ایک ایک پارٹ بناتے ہیں وہاں جا کر. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ یہاں خرابی آئے گی، یہاں آ سکتا ہے، یہ ہوگا، وہ دیکھتے ساتھ پتہ کر لیں گے. اور ناڑی آدمی لگا رہے گا. تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی شخصیات، یہ ہمارے لیے رہنما ہیں، مشعل ہیں، جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر، جن کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہے. صرف زاویہ نگاہ بدلنا ہے کہ اس لیے کیا کہ جو میرا رب کہہ رہا ہے میرے لیے وہی ٹھیک ہے. اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ عین حکمت ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ذات حکیم ہے، اور حکیم ذات کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میرے رب کے علم میں تھا اور ہے کہ انسانوں کے اندر معاشرتی طور پر یہ زندگی گزارتے ہوئے ان کے اندر خرابیاں آئیں گی. ان خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے گا، وہ باتیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرما دی. جو حدود اللہ کہلائیں، اللہ کی حدیں، قصاص، تعزیرات، وہ ڈن ہیں، وہ فیصلہ کن باتیں ہیں، اس میں کوئی اب رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور وہ حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ، جس نے افتتاح کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ وہی رب ہے جو ہم ہر روز نہ جانے کتنی مرتبہ یہ آیات پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، جو پالن ہار ہے، رب ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب وہ رحمان اور رحیم جب حکم دے گا سخت بھی، تو وہ سخت دیکھنے میں تو لگے گا، حقیقتاً سخت نہیں ہوگا. آئندہ جمعہ میں یہی عرض کروں گا، قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سے ایسے احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیے ہیں، جو ہم نے نافذ کرنے ہیں. ہم سے مراد ہماری حکومت، ہم مسلمانوں نے کون سے احکامات ہیں. ہم اپنی عقل سے اب اس وقت موجودہ دور کے اندر وہ جرم بعینہ ہی پایا جائے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اس کی سزا بھی بیان کی ہے. جرم وہی ہو، سزا اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، سزا بھی وہی دیں گے جو اللہ نے دیے. جرم وہی ہو، سزا اپنی طرف سے تعین نہیں کر سکتے. جذباتی بیانات، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جی کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ کیجئے. اگر اتنے مخلص ہیں اسلام کے ساتھ، اتنے مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ، وہ کیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے. کچھ نہیں تم نے کرنا، کوئی قانون سازی نہیں کرنی، ہو چکی ہے. نمبر 1 زنا، بدکاری. سورۃ النور کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں.
سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورۃ النور شروع ہو رہی ہے. یہ سورۃ النور مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. آسان سی بات ہے. بدکاری کرنے والا مرد، بدکاری کرنے والی عورت ثابت ہو جائے، وہ پوری تفصیل موجود ہے کتب میں، یہاں ضرورت نہیں ہے. گواہی دینے والے گواہی دے دیں تو کیا کرو، اور غیر شادی شدہ ہوں. فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. 100 کوڑے. کیا قربان جائیے اللہ کی ذات پر. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے اندر تمہارے اندر نرمی نہ آئے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے نفاذ کرتے وقت پھر نرمی نہیں کرنی. وہ رب کہہ رہا ہے، رب کا حکم ہے، اب نرمی نہیں کرنی. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں نافذ. پڑھیے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، تو پھر تمہارے دل کے اندر کبھی بھی نرم پن نہیں آنا چاہیے جب تم اللہ کے کسی بھی حکم کو نافذ کر رہے ہو. کیوں ڈرنا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. ڈرتا بندہ وہاں ہے جہاں دل میں چور ہوتا ہے. ڈرتا وہاں ہے، یہاں کیا ڈر؟ یہاں تو میرے رب کا حکم ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی بات موجود ہے کہ چاہیے کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو اس وقت مومنین کی ایک جماعت موجود ہو. کم از کم پہلا درجہ یہ ہے کہ 4 گواہ جنہوں نے گواہی دی ہے وہ سب سے پہلے وہاں موجود ہوں. ان کا موجود ہونا ضروری ہے جب ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، سر عام یہ کر دیا جائے، سر عام یہ کر دیا جائے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، لیکن بات پوری بھی ہونی چاہیے. نہیں تو آخر میں اللہ نے فرمایا. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 کے اندر، آیت نمبر 16 کے اندر اسی بات کو یہ پہلے بیان کر دیا تھا کہ پہلے سزا اور قسم کی تھی، پھر اور آئی، پھر تیسرے نمبر پہ یہ والی سزا آئی تھی. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنكُمْ. جب 4 گواہ دے دیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں کے اندر روکے رکھو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کوئی راستہ نہ پیدا فرما دیں. جب یہ سورۃ النور کی آیات نازل ہوئیں، بخاری شریف کی روایت میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے اب وہ راستہ بتا دیا ہے کہ یہ سزا ہے، یہ سزا دو. پھر نبی علیہ السلام نے بھی سزا دی. ایک دوسری اسی سورۃ النور کی آیت نمبر 4 کے اندر، یہ آیت نمبر 2 پڑھی ہے، آیت نمبر 4 کے اندر والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. وہ لوگ کہ جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت خالق ہیں. میں پھر کہوں گا، ان کی بتلائی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں، احکامات ہیں، حکمت پہ مبنی ہیں، 100% حکمت پہ مبنی ہیں. اگر وہ ہو جائیں کئی زبانیں بند ہو جائیں گی، کئی زبانیں بند ہو جائیں گی، کئی ٹوک چوک بند ہو جائیں گے، کئیوں کی دکانیں ٹھپ ہو جائیں گی. کئیوں کی دکانیں ٹھپ ہوں گی. ایک آیت پہ اس آیت پہ عمل کر لیا جائے، عمل کروا لیا جائے. دیکھے تو صحیح، کوئی زبان ہلے تو صحیح.
والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو پاک باز عورتوں پر زنا کی بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائے، ایک سزا۔ دوسری سزا ساتھ ہی ہے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، یہ بندہ اتنا ڈیفالٹر ہو جائے گا کہ دنیا کی کسی عدالت میں یہ گواہی جوگا نہیں رہے گا۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، پھر ان کی گواہی کسی عدالت کے اندر نہیں قبول کی جائے گی، یہ گواہی کا اہل ہی نہیں رہے گا۔ کیوں کھولی اس نے منہ سے بوا دیا جی۔ میں معذرت سے، باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے، لوگ تیار کیے جاتے ہیں کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے، کسی عزت کو تار تار کرنے کے لیے بولیاں لگتی ہیں باقاعدہ طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی بندے کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ اس بندے کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جس بندے کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ جاتے ہیں پھر اس کو رسوا کر کے چھوڑتے ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی اندر کسی غار کے اندر چھپ کر بیٹھ جائے۔ ہاں ثبوت ہو، باقاعدہ طور پر ہو، آپ ثابت کر سکتے ہو، سو بسم اللہ، لیکن تخمینے اور اندازے کے طور پر باقاعدہ طور پر اس پر باقاعدہ طور پر بیٹھ کر باتیں کرنا، اسے ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ تو فاسق ہیں، ہم نہیں کہتے، اللہ فرما رہا ہے اولئک هم الفاسقون۔ تیسری آیت، یہ 2 آیتیں، 2 حکم، نمبر 1 زنا کا، نمبر 2 کسی پر تہمت لگانے۔ تیسرا حکم جو اللہ رب العزت نے بیان کیا، ڈاکہ ڈالتے ہیں، رازنوں کو لوٹتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد کرتے ہیں تو کیا کرو؟ نمبر 1 ان یقتلوا، انہیں قتل کر دو، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو مخالف سمت میں، دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹو، بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کاٹو۔ او ینفوا من الارض، یا یہ کرو کہ اب اس زمین سے، یعنی کہ اس ملک سے نکال دو، اس کی شہریت ختم کر دو۔ یہ 4 سزائیں دی ہیں ڈاکوؤں کی۔ یقتلوا یعنی سامان بھی لے لیا، قتل بھی کر دیا تو قتل کر دو، صرف قتل کیا سامان نہیں لیا سولی پہ چڑھا دو، اور صرف سامان اس کا لوٹ لیا ہے گن پوائنٹ پہ تو کیا کرو؟ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ہاتھوں کو کاٹو، پاؤں کو کاٹو مخالف سمت میں۔ ڈرا دھمکا کے چلا گیا ہے اور خوف پھیلا رہا ہے تو ینفوا من الارض، تو پھر کیا کرو؟ اس کو عادی مجرم ہے تو اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت کا عذاب دردناک ہے۔ چوتھی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، جب اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کہنا عجیب سی بات ہے، سارے ٹنڈے ہو جائیں گے، 100% غلط ہے۔ آپ ایک دفعہ کرو تو صحیح۔ میں غیر سیاسی ایک بات کرنے لگا ہوں، دونوں وہ وفات پا چکے ہیں، بات اچھی ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ ہماری اسی اسمبلی کے اندر ایک دفعہ جب یہ والی بات آئی کہ چور کرنے اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو انہوں نے آگے سے یہی کہا تھا ایک آدمی نے کہ جی ہاتھ سارے ٹنڈے ہو جائیں گے یا تو سارے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کی، بہت بڑے عالم تھے، فرمانے لگے میں دعوے سے کہتا ہوں 10 چوروں کے ہاتھ کاٹ دو، 11ویں چوری ہو جائے میرا ہاتھ کاٹ دو۔
بڑی عجیب بات کی انہوں نے. یہ ابھی کی باتیں میں کر رہا ہوں، وہ دور الگ تھا. بڑے دعوے کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا، میں دعوے سے کہتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، 10 چوروں کے ہاتھ کاٹ دو اس ملک کے اندر، 11ویں چوری ہو جائے میرا ہاتھ کاٹ دو. اور آپ نے وہ روایت پڑھی ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب کسی بڑے گھر کی عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہوئی، آپ ہاتھ کاٹنے لگے. باقاعدہ سفارش کرائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سفارش کرنے والے کون؟ آپ کے منہ بولے بیٹے اس وقت کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ، جن سے آپ کو محبت ایسی تھی جیسے حضرت حسن سے تھی. باقاعدہ روایات موجود ہیں. حضرت اسامہ سے کہا گیا کہ آپ سفارش کر دیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا. خطبے کے اندر فرمایا پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ ان کے جو بڑے اور شرفاء اور پیسے والے جرم کرتے تھے تو ان کو تو معاف کر دیتے تھے، غریبوں کو چڑھا دیتے تھے، ان کو سزائے نافذ کر دیتے تھے. اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے وہ ایک دفعہ ہر مومن کا کلیجہ ہل کے رہ جاتا ہے. آپ نے فرمایا تھا یہ تو فاطمہ اور ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا کام کرتی بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایمان والے کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی یہی انجام ہوتا، یہی کیا جاتا جو آج میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں. بہت مشکل ہے اپنی بیٹی کو پیش کرنا، یہ سزائیں ایسی نہیں ہیں. تو یہ چاروں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نافذ فرمائی ہیں. نمبر 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ فرمائی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ ساری کی ساری نمبر وار تحت کہ جو احادیث سے ثابت ہیں ان کو بیان کروں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.